الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. آج سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی. یہ سورہ الانعام مکی صورتوں میں سے ہے. مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. طویل سورہ ہے. اس کا نام ہے انعام. انعام دراصل مویشیوں کو کہتے ہیں. مویشی، چوپائے، اور یہ مخصوص مویشیوں کو کہا جاتا ہے، مخصوص جانوروں کو، مخصوص چوپایوں کو، جن کو ہم مویشی کہتے ہیں. مویشی خود مخصوص ہے. یہ وہ پالتو جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جو انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور ہمارے لیے حلال کیے گئے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت کے طور پہ اللہ نے پیدا کیے. اس میں اونٹ ہیں، گائیں بھینسیں ہیں، اور بکرا، بکری، اور یہ بھیڑ و دمبا، یہ 4 قسمیں اس میں ہوتے ہیں. تو ان کو انعام کہا گیا ہے، اور اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. اور قرآن پاک میں ان جانوروں کا ذکر بار بار ہوا ہے، مختلف حوالوں سے ہوا. یہاں بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں اس کا ذکر ہوا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ خواہ ان جانوروں کو حرام کر لیا کرتے تھے. ان کے یہاں توہم پرستی بہت زیادہ تھی اصل میں. تو وہ توہم کی بنیاد پہ حلال جانوروں کو اور ان کارآمد جانوروں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے. اور برسہ برسول میں یہ اس طرح کی روایتیں پائی جاتی تھیں. کبھی کسی بت کے نام سے منسوب کر دیتے تھے تو حرام ہو جاتا تھا. کبھی کوئی منت ورنت مان لیتے تھے، وہ پوری ہو جاتی تھی تو جانور حرام ہو جاتا تھا. اور کبھی اس طرح کے توہمات ہوتے تھے کہ اگر نر و مادہ پیدا ہوا ایک ساتھ تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کے حرام قرار دے دیں گے، اور انہیں نہ کاٹیں گے نہ استعمال کریں. اس طریقے توہم. کسی کے 10 بچے جانور کے ہو گئے، کسی نر سے 10 بچے ہو گئے تو وہ جانور حرام ہو جاتا تھا، یعنی محترم قرار پا جاتا. خیر، تو یہ عجیب عجیب توہمات، اور ظاہر توہم ہے. یہ توہم وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، میں خیالی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں. اور یہ چیز اگر دین و شریعت میں داخل ہو جائے تو پھر حلت و حرمت کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، پھر دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی دینی روایتوں کو اسی طرح خراب کیا ہوا تھا، اور تمام جو ان کا دین تھا کبھی صدیوں سے ان کے اندر رائج رہا ہوگا، وہ سب بگاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. حج و عمرے کا حال بھی خراب کر رکھا تھا، اور تمام چیزوں. اور اسی توہم کی بنیاد پہ پھر وہ شرک و بت پرستی کی لعنتوں میں بھی پڑ گئے تھے. تو کچھ توہمات مسلمانوں میں بھی آج پیدا ہو جاتے ہیں، باوجود ایک سچا عقیدہ رکھنے کے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، موت اور زندگی کا تصور، سب کچھ ہم مانتے ہیں. اس کے باوجود کچھ ہمارے اندر بھی توہمات پیدا ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اسی توہم کی بنیاد پہ خواہ بعض چیزوں کو ناجائز و حرام ٹھہرا دیتے ہیں اور ان سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں. توہم کی بنیاد خواہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ حرام نہیں ہوتے. خاص طور پہ خواتین، غور سے سن لیں، خواتین میں یہ چیز زیادہ ہے.
بعض دفعہ وہ نظر و نیاز کے حوالے سے بھی بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ نیاز جو ہے نا وہ صرف گھر میں ہی رہنی چاہیے اور باہر اگر گئی تو یہ حرام ہے، اور کوئی مرد اگر کسی نے مرد نے کھا لی تو حرام ہے، صرف عورت ہی کے لیے جائز ہے، مرد اگر کھائے گا تو حرام۔ اس طرح کے توہمات آپ دیکھتے ہوں، یہ غلط ہے اور یہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے ہر چیز کی ایک دلیل ہے، ایک بنیاد ہے۔ جب علماء سے سنیں اس وقت ایک چیز کا اعتقاد رکھیں۔ اگر اہل علم حضرات نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو وہ حرام ہوگا۔ اپنی طرف سے لوگ حلال حرام کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کفار میں یہ چیز تھی کہ وہ حلال جانوروں کو خامخواہ حرام ٹھہراتے تھے، اور وہ بھی ایسے جانور، ایسے پیارے جانور جن کو اللہ نے نعمت قرار دیا، جن کو اللہ نے انسانوں کے مزاج کے قریب قریب پیدا کیا۔ یہ چوپائے جو ہیں، انعام جن کو کہا گیا، تو ایسے جانور ہیں کہ اتنے بڑے عظیم و شان جثے کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ایسے مانوس رہتے ہیں کہ کبھی آپ کو ایک سینگ بھی نہیں مارتے، کبھی وہ اپنی حیوانیت نہیں دکھاتے، کبھی کسی کا موڈ آف ہو جائے، ناراض کر دیں آپ تو ایک الگ بات ہے، وہ ہزاروں لاکھوں میں ایک دو کیس ہوتے ہوں گے، مگر بالعموم دیکھیں آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے مانوس آپ کے ساتھ رہنے والے، یہی گائیں بھینسیں، یہ اونٹ، ان کو اللہ نے بھی نشانی قرار دیا، ان کی یہ باتیں قدرت کی نشانی۔ وہ فرماتا کیسے میں نے دیکھو مسخر کر دیا، ایک چھوٹا سا کیڑا آپ اپنے تابع نہیں کر سکتے، بتائیں آپ، ایک چھوٹا سا کیڑا، لیکن اس نے اتنی بڑی گائے کو آپ کے تابع کیا ہوا ہے، آپ آرام سے رسی ڈالتے ہیں، لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ اور ان کی خوراک بھی ہمارے قریب قریب ہی رکھی ہے، گھاس پھوس کھاتے ہیں، اور یہ حرام چیزیں نہیں کھاتے، گندی چیزیں نہیں کھاتے، مردار نہیں کھاتے، گھاس پھوس کھاتے ہیں، اور ہم بھی سبزی ترکاری وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو یہ خوراک کے لحاظ سے بھی ہمارے قریب قریب ہے، عادتوں کے لحاظ سے ہمارے قریب قریب ہوتے ہیں، مزاج کے لحاظ سے، اور ہم سے مانوس بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال ٹھہرایا۔ ہاں تھوڑی سی وسعت دے کے پھر ان کے جو قریب ہیں نا کچھ اور جانور، ان کو بھی حلال قرار دیا، اور اس کا ذکر سورہ مائدہ میں آیا تھا۔ وہاں دیکھیے ایک آیت آئی تھی شروع میں، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے مویشی کی قسم کے جانوروں کو، یعنی وہاں اور تھوڑا سا وسیع کیا حلال کرنے کے حوالے سے، اور معیار بنایا انہی کو، انہی چاروں قسم کے جانوروں کو، مویشی کی قسم کے جانوروں کو، یہ معیار بنا دیا، اس کو تو معیار بنایا گیا۔ کفار اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو معیار بنا رہا ہے حلت و حرمت کا، اور جانوروں کے لیے، یعنی مویشی کی قسم کے جانور، اونٹ گائے جیسے، اور یعنی جو ان کی طرح جن کی خوراک ہو، وحشی نہ ہو، درندے نہ ہو، شکاری نہ ہو، جیسے یہ نہیں ہے، اسی طرح کے اور جو جانور ہے، گو کہ وہ کچھ کوالٹیز میں کم ہے، مثلا وہ مانوس نہیں ہوتے آپ سے، وہ گھروں میں نہیں رہتے، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، انہیں آپ پالتے نہیں ہیں، اگر پالتے ہیں تو پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھاگ جاتے ہیں، تو وحشی کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ تقریباً وہ ان مویشیوں کے قریب ہیں تو لہذا وہ بھی حلال ہیں، تو ان کو معیار بنا دیا بہیمۃ الانعام۔ اچھا وہ کون سے؟ ایک دو کے میں نام بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود گنتے رہیے گا۔ خرگوش ہے، خرگوش یہ حلال ہے، ہرن ہے یہ حلال، اور وہ جو ہے نیل گائے وہ حلال ہے، اس طرح کے زیبرا جس کو کہتے ہیں، زیبرا یہ حلال ہے، یہ گھاس پھوس کھانے والے، یہ شکاری نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ یہ مویشی کی قسم کے اندر آ گئے، اور یہ جو مویشی ہیں یہ حلال بھی ہیں، اور پلس اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی ایڈ کر لیں اس پوری باتوں میں، اس بیان کے اندر، وہ یہ کہ قربانی جو آپ کرتے ہیں وہ صرف ان مویشیوں کے اندر رکھی اللہ نے، یہ جو چار قسم کے جانور انعام جن کو کہا کہ ان میں رکھی، اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے، گائے کی ہو سکتی ہے، بکرے کی ہو سکتی ہے، بھیڑ دمبے کی ہو سکتی ہے،
لیکن حلال ہونے کے اعتبار سے تھوڑا سا دائرہ وسیع کر دیا ہے. جن کو دائرہ وسیع کر کے حلال قرار دیا ان کی سب کی قربانی نہیں ہوتی ہے. خرگوش کی قربانی نہیں ہو سکتی اگرچہ حلال ہے. ہرن کی قربانی نہیں ہوگی اگرچہ حلال ہے. نیل گائے کی قربانی نہیں ہوگی اگرچہ حلال ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو ان میں سے بعض کی قربانی ہوتی ہے اور بعض صرف حلال ٹھہرائے گئے ہیں. تو یہ انعام اللہ کے وہ جانور جو پیدا کردہ جو اس نے ہمارے لیے ہماری آسانی کے لیے پیدا کیے، یہ کفار خواہ مخواہ ان کو حرام ٹھہراتے رہتے ہیں. قرآن نے یہ بات بھی واضح کی ہے، یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ کے کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا. اس کو بحیرہ نام دیا ہے، اس کو صائبہ نام دیا ہے، وسیلہ نام دیا ہے، حام، یہ 4 نام کے جانور. ان میں کچھ وہ ہیں جو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے اور حرام ہو جاتے. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا، یہ حلال ہے. تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جب بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور وہ اللہ کے یہاں حرام نہیں ہوتا اور قرآن نے کہا کہ وہ حلال ہے، حالانکہ وہ چھوڑا بھی کس نے؟ مشرک نے. اور کس بنیاد پہ؟ تواہم کی بنیاد پہ. اور کس بنیاد پہ؟ شرک کی بنیاد پہ. تو جو خالصتاً شرک کی بنیاد پہ، تواہم کی بنیاد پہ اور ایک مشرک کی طرف سے، اور وہ بھی بت کے لیے چھوڑا ہوا ہے جانور، جب اللہ نے اس جانور کو حلال قرار دیا ہے قرآن کی روح سے، تو اگر کوئی مسلمان ایصال ثواب کے لیے، اگر کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، ان سے تبرک لینے کے لیے ان کے نام سے کوئی جانور منسوب کر دے اور پھر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کا ثواب پہنچا دے، تو وہ جانور کیسے حرام ہو جائے گا بتائیے آپ. دوسرے لفظوں میں 11ویں شریف کے لیے کوئی جانور کاٹا گیا وہ کیوں حرام ہو جائے گا؟ 12ویں کے لیے اگر کسی نے کوئی جانور رکھا اور کاٹا ذبح کیا وہ کیوں حرام ہو جائے گا؟ جب بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور حرام نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا حلال ہے، تو پھر ان بزرگوں کے نام پہ اگر کوئی جانور رکھا گیا اور کاٹا اسے اللہ کے نام پر ہی گیا تو وہ حرام کیوں ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہو گیا کیونکہ اس پہ 11ویں کا نام لے دیا. لو جی کمال ہوگی، 12ویں کا نام لے دیا، یہ حرام ہو گیا. اللہ تو ان بتوں کے ناموں پہ چھوٹے ہوئے کو حلال قرار دے رہا ہے، اور یہ بندے کو دیکھیے خواہ مخواہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ منسوب ہونے والے جانور کو خواہ مخواہ حرام ٹھہرا رہے ہیں. تو انہوں نے گویا اللہ کے نیک بندوں کو ان بتوں سے بھی زیادہ گرا دیا، بتوں سے بھی زیادہ گرا دیا. جب ان کے نام پہ چھوٹا ہوا حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے. وہاں حرام کب ہوگا؟ جب ذبح کے وقت کوئی اللہ کا نام نہ لے اور کسی غیر اللہ کا نام لے. تو میری نظر میں تو کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ ذبح کرتا ہو. وہ کفار کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے، مسلمان کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نام کے سوا ذبح کرے. تو اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے، بس یہی شرط ہے حلال ہونے کی. تو یہاں پر یہ تفصیل موجود ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر آئی، بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں لیکن مختصراً 1-2 باتیں عرض کر کے وہ آپ کے سامنے عقیدے کی چند باتیں واضح کرنا چاہوں گا. فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا ہے پیارے یہاں کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اس قسم کی آیتیں جب آتی ہیں تو ذرا سا اس کا پس منظر دیکھ لیا کریں اور یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ کس ماحول میں یہ بات کی گئی. یہ صورتیں کون سی؟ مکی ہیں مدنی؟ اس لیے میں نے پہلے بتا دی ہے مکی صورت ہے. ماحول کیا تھا؟ کفار مکہ، ان کے اندر شرک بھرا ہوا ہے. وہ خالص توحید الوہیت کے تصور سے بے بہرا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ہر جگہ شریک شامل مانتے ہیں، ہر چیز میں شامل مانتے ہیں. اب خالص توحید کا تقاضا تھا کہ ان کو یہ باتیں بتا دی جائیں کہ دیکھو اللہ بذات تمام چیزوں کا خالق و مالک وہی ہے، بذات ساری حقیقتیں اسی کی طرف راجع ہیں، علم ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، سب اسی کا ہے بذات. اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک ذرے کا بھی علم رکھتا ہوں یا ایک ذرے کے برابر بھی قدرت رکھتا ہوں. سب اللہ کا. تو یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. الوہیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور وہ یہی ہے کہ ساری قدرتوں کا مالک بالذات وہی ہے. تو یہاں پہ یہی بات کی گئی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس خود سے، اپنے آپ سے میرے پاس نہیں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، خود سے اپنے آپ سے غیب جان لیتا ہوں، نہیں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں،
یہ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے جو خود سے سب خزانوں کا مالک ہے اور خود سے سارا علم رکھتا ہے اور غیب سارا اس کے پاس ہے، یہ فرمایا گیا۔ اور جتنی بھی اس قسم کی آیتیں جہاں غیب کی نفی ہے نا وہ سب مکے کی آیتیں ہوں گی زیادہ تر۔ اب دیکھیں گے مکی آیتوں کے اندر یہ فرمایا گیا، مثال کے طور پر یہیں پر ہی آگے اسی صورت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا سوا اس کے۔ یہ بھی مکی ہے، ظاہر ہے اسی صورت کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں کیا فرمایا؟ سورہ اعراف میں فرمایا قُلْ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بڑی خیر جمع کر لیتا، یعنی وہی بات بالذات، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیر جمع کر لیتا، یعنی میں خدا نہیں ہوں کہ میں خود سے غیب دریافت کر لوں اور ساری خیر جمع کر لوں، یہ یہاں مکی صورت میں یہ بھی فرمایا۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا سورہ نمل میں، سورہ نمل بھی مکی ہے، وہاں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان و زمینوں میں جو کوئی بھی ہے ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے، کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے، یہاں بھی یہی فرمایا۔ ان سب صورتوں میں جگہ جگہ غیب کی نفی کی گئی ہے، اور لوگوں نے انہی صورتوں کو لے کے اور ان آیتوں کو لے کے یہ سمجھ لیا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے، کوئی نبی ولی غیب نہیں جانتا، اور اگر کسی کے لیے غیب مانا گیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیجئے صاحب اس طرح کے عقیدے بن گئے اور شرک وغیرہ کے فتوے بھی لگنا شروع ہو گئے۔ ان نادانوں نے قرآن کی چند آیتیں دیکھی، اور وہ آیتیں جو مدینے میں نازل ہوئے ان کو نہیں دیکھا، جو باتیں کفار سے کی گئی تھی، جہاں کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی شان یہ ہے کہ بذات وہی سب کچھ ہے، بس بندہ کچھ نہیں ہوتا، بذات کچھ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بتایا جا رہا تھا فلسفہ ان کو اس حیثیت کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خدا، ہم اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئی مدینے کی اور مدینہ منورہ میں جب مسلم کمیونٹی بننا شروع ہو گئی اور مسلمانوں سے جب مخاطب ہوا قرآن، تو وہاں پر یہ بات بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ وہ تو تھی اللہ کی شان کہ جو بالذات ہے، اور ایک شان وہ ہے جو نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ تھا مقام توحید، یہ مقام رسالت۔ تو مقام توحید تو یہ ہے کہ ذاتی طور پہ صرف اللہ جانتا ہے، اور مقام رسالت یہ ہے کہ اللہ اپنے جس نبی کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ رسالت ہے۔ لہذا جب مدنی آیتیں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں نازل ہوئیں، تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا آل عمران میں کیا آیا؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اب دیکھیے ابھی میں نے چند آیتیں پڑھی، فرمایا غیب کوئی نہیں جانتا صرف اللہ جانتا ہے، یہ آیت۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم کو اپنے غیب پر مطلع کرے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب دونوں کو جمع کیجئے اور پورے قرآن پر ایمان لائیے۔ وہ آیتیں بھی ہم مانتے ہیں جو ابھی پڑھی گئی، اور یہ آیت بھی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ توحید کا بیان تھا، یہ رسالت کا بیان ہے، اس لیے توحید کے ساتھ رسالت کو بھی ماننا پڑے گا، کمال توحید کے ساتھ کمال رسالت کو بھی مانو، شان الوہیت کے ساتھ شان رسالت کو بھی مانو۔ پھر فرمایا سورہ نساء میں، وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے پیارے محبوب، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو تو ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب کیا رہ گیا بتائیے؟ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ یہ مدینے میں بتایا گیا اور لوگوں کو شان رسالت سے آگاہ کیا گیا۔ یہ وہ ہے، اس طرح اٹھا کر دیکھتے جائیے۔ اور پھر فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، کنجوس کہتے، بخیل کہتے کنجوس کو، یہ رسول غیب بتانے میں بخیل کنجوس نہیں ہیں، بلکہ یہ غیب بتاتے ہیں۔ اور کیسا غیب بتاتے ہیں؟ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے،
بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے پہ آتے تو منبر لگواتے اور اس پہ کھڑے ہوتے اور پھر جو آپ بیان فرماتے تو کائنات کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پوری کتاب کائنات مکمل کر دیتے تھے۔ اس کتاب کائنات کا پہلا ورق اور آخری ورق صبح سے شام تک پوری کائنات کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں لفظ آتا ہے، آج اگر یہ لفظ ہم کہیں بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا بابا، توبہ کرو، شرک ہو گیا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا وہ اور جو ہوگا وہ، یہ اس کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون۔ اور صحابی کہتے ہیں فاخبرنا بما کانا وما ہوا کائن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ بتائیے، اب یہ احادیث موجود ہیں، آیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، احادیث بھی یہ موجود ہیں، تو اب ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کیا خلاصہ نکلے گا؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کی بات کرنا شرک ہو جاتا ہے، کسی بندے کے لیے غیب ماننا، تو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، ذاتی طور پہ غیب ماننا کسی کے لیے یہ شرک ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ کہے اللہ کی عطا کے بغیر؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نظریہ تو یہی ہے، اللہ کی جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دین ہے، جتنا اس نے چاہا۔ وہ خود فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے علم سے کچھ لوگ احاطہ کریں، تو لہذا جتنا اس نے چاہا اتنا عطا فرما دیا، اور اپنے محبوب کو اس نے سب سے زیادہ عطا فرما دیا۔ حضرت آدم کو دیا تو فرمایا ہم نے تمہیں ناموں کا علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا کس چیز کا؟ ناموں کا علم دیا، اور ڈائریکشن بتا دی، ناموں کی ڈائمینشن بتا دی، ناموں کا علم دیا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد کو علم دیا تو فرمایا صنعت اللبوس، ہم نے آپ کو زرہ سازی کی جو صنعت ہے اس کا علم دیا، ڈائمینشن بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا تو فرمایا ہم نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، ڈائمینشن بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تو فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم سکھا دیا، ڈائمینشن بتا دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سب کی ڈائمینشن بتا دی۔ اور جب حضور کو علم دیا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب سکھا دیا ہے۔ نہ یہاں ناموں کی قید ہے، نہ یہاں خوابوں کی علم کی بات ہے، نہ یہاں پہ پرندوں کی بولیوں کی بات ہے، نہ یہاں پر زرہ سازی کی بات ہے، نہ یہاں کوئی مخصوص صنعت، نہ مخصوص فن، نہ مخصوص علم، نہ مخصوص کوئی ڈائمینشن، بلکہ اللہ نے فرمایا آپ کو ہر جہت سے ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں تمہیں پتہ کیا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میرے پیچھے جب نماز میں کھڑے ہوا کرو تو اپنے ظاہر و باطن کو سنبھال کے رکھا کرو، اپنی طہارتیں ٹھیک رکھا کرو، اپنی نیتیں ٹھیک رکھا کرو۔ فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے اوپر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے نہ خشوع پوشیدہ ہوتا ہے۔ آگے کھڑے ہو کے میں تمہارا پیچھے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور خشوع بھی دیکھ رہا ہوں، یہ حضور کی شان۔ اب بتائیے ان چیزوں کو اگر آدمی سامنے رکھے تو کبھی اس طرح کی باتیں کرے گا کہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ شرک ہو گیا، وہ بدعت ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بہت بلند ہے اور اللہ نے عطا کیا، اور عطا ہونے سے برابری کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، عطا ہونے سے برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ ارے جناب، جس خادم کو، گھر کے جس ملازم کو آپ اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ ساری زندگی، جو آپ کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جیسے آپ پہنو ویسا اس کو پہناؤ، وہ بھی ساری زندگی آپ کے برابر نہیں ہوگا۔ حالانکہ بندوں کا معاملہ ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کے جیسا کھا رہا ہے، آپ کے جیسا پی رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، مگر برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ نے اس کو عطا کیا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کو آپ نے دیا ہے۔ تو صاف بات ظاہر ہے کہ
کہ جو جب دے دیا جاتا ہے تو برابری کا تصور رہ ہی نہیں سکتا. برابری وہاں آتی ہے جہاں خود سے کسی کے پاس آ جائے. جو ڈرائیور آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی گاڑی چلاتا رہتا ہے ساری زندگی, وہی گاڑی ہے, اسی میں آپ بیٹھے, اسی میں ڈرائیور بیٹھا ہے, مگر وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ اپنی گاڑی میں خود بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی گاڑی خود اپنی گاڑی ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی اجازت سے بیٹھا ہوا ہے. تو جب بندہ ہمارے برابر, ہماری عطا سے ہمارے برابر نہیں آ سکتا, بندہ بندے کے برابر نہیں ہو سکتا, تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے بعد اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. غلط کہتے ہیں لوگ کہ اگر خدا کی عطا سے بھی مانو تو برابری ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتی. وہ دینے والا ہے. اور پھر یاد رکھیں, ہم تو بہرحال اپنے برابر کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو کسی نے جانا ہی نہیں ہے. بندے کے پاس جتنا بھی ہے بہرحال محدود ہے. اب یہ بھی نہیں کہتے کہ اس نے لامحدود عطا کر دیا ہے, محدود ہے, اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لامحدود ہے. تو برابری کا تصور ہی نہیں ہے. اس لیے لوگ باہر غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ برابر ہو گیا, کائنات کا علم مان لیا, برابری ہو گئی. نہیں, صحابہ کرام سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. مکے کی زندگی میں ہی جب لوگ پہچاننے میں خطا کر رہے تھے, کچھ لوگ ایمان لائے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے مصائب تھے, اور کتنے لوگ مخالف تھے کہ اللہ کا وہ گھر جو آپ ہی کے لیے تھا, اور آپ اسی گھر کو اللہ کا گھر بنانے آئے تھے, اسی گھر سے روکا جاتا تھا. مشہور حدیث ہے اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا, اور لوگوں نے مشاہدہ کیا اس زمانے میں جب لوگ سمجھتے تھے یہ تو کچھ نہیں ہے اور ان کا دین نہیں چلنے والا اور یہ بس ایسے ہی ختم ہو جائے گا سلسلہ. بڑی بے بسی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی جب کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکا ایک صاحب نے, جن کے پاس کعبے کی چابیاں ہوتی تھیں, جن کا نام تھا عثمان بن طلحہ. ان کے پاس وہ چابیاں ہوتی تھی, غالباً عثمان بن طلحہ یا عثمان بن مظنون. تو وہ حضور کو روکتے اور کہتے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے تھے, آپ اندر نہیں جا سکتے. اور لوگ جاتے, ہفتے میں 2 دن کعبہ کھلتا, اور لوگ جاتے حضور کو روکتے اور حضور کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں میں اپنا غصہ اتارتا, باتیں کرتا تھا اور ان کو رنج پہنچاتا تھا. اس وقت حضور نے فرمایا عثمان, اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. دیکھیں اب آپ اس زمانے میں یہ باتیں بیان فرما دی کہ جب چابیاں میرے پاس ہوں گی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. لعلک سترا ھذا المفتاح بیدی وادعوہ حیث شئت, اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ چابیاں عطا کر دوں گا. تو انہوں نے کہا بھی پتہ نہیں یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد پھر کوئی 16 سال کے بعد حضور جب فاتحانہ شان سے 8 ہجری کو مکے میں داخل ہوئے تو فرمایا بلاؤ عثمان کو. اب وہ آئے, فرمایا لاؤ چابیاں لاؤ. چابیاں لی, اپنے ہاتھ میں رکھیں اور فرمایا عثمان یہ دیکھتے ہو آج یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. وہ آپ نے تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کے بعد وہ چابیاں ان کو لوٹا دی, انہی کو دے دی. وہ ایمان لے آئے تھے, وہ بڑی خوشی جانے لگے. پھر بلوایا, فرمایا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے, فرمایا عثمان تم کو یاد ہے اتنے سالوں پہلے جب تم ہمیں روکتے تھے تو کیا کہا تھا ہم نے اس وقت کہ ایک دن آئے گا کہ چابی ہمارے پاس ہوگی. یا رسول اللہ مجھے یاد ہے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک محمد رسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہی وہ باتیں تھیں جن کو دیکھ دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے اور ایمان پختہ ہوتے تھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے آپ خدا تو نہیں ہیں, آپ تو رسول ہیں, آپ تو بندے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چل گیا, آپ نے کیسے کہہ دیا تھا, آپ نے غیب کیسے جان لیا. یہ نہیں سوچتے تھے وہ جناب, انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے.
یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو نظریں عطا فرمائی ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ ان کو کل کے حال سے باخبر کر دیتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے بدر کی رات اگلے دن بدر کا معرکہ تھا، اور میدان بدر میں حضور نے چند اصحاب کے درمیان کچھ نشان لگائے اور فرمایا ہادا، یہ ہے جگہ، دیکھنا کل فلاں کافر یہاں مرا پڑا ہوگا، ہادا مسرع فلاں، ہادا مسرع فلاں، نشان لگا دیے۔ لوگ کہتے ہیں جب لڑائی ہو چکی اور ہم وہاں پہنچے تو جہاں جہاں نشان تھا اس نشان کے اوپر نہ 1 انچ آگے نہ پیچھے، وہ کافر وہیں مرا پڑا تھا، جس کا نام جہاں لے دیا تھا وہ وہیں مرا پڑا تھا۔ تو یہ حضور کا علم، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں جو فرمایا گیا اب اس کا خود آپ مطلب سمجھ لیجئے۔ کفار سے یہ بات کی گئی کہ میں ذاتی طور پہ کوئی علم نہیں رکھتا، میں ذاتی طور پہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں۔ اصل میں وہ تنگ کرتے تھے، وہ ظالم اس کو مذاق سمجھتے تھے نبوت کے معاملے کو۔ وہ کہتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں، چلیں ذرا ہماری یہ جو خشک اور بنجر زمین ہے اس پہ نہریں تو نکال دیں، یہ جو پہاڑ کڑے ہیں کالے سیاہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ ہٹا دیں ذرا ہمارے راستے سے، اور ہمیں ذرا میدان تو فراہم کر دیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، ذرا اشارہ تو کریں، ایسی بارش ہونا شروع ہو جائے اور ہمارے یہاں کھیت سرسبز و شاداب کھیت اگ جائیں، آپ اشارہ تو کریں، ہمارے مویشی بڑھ جائیں، آپ ہمیں یہ تو بتایا کریں کہ کب کس وقت کون سی چیز مہنگی ہونے والی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق ذخیرہ کریں اور مال کمائیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے نا، اس طرح لوگوں کے اشاروں پہ چلنا۔ ان کا جو علم ہے بڑا مقدس علم ہے، وہ تو نشانی کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا، لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے تھوڑی، یہ تو جادوگری ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلنا، اور یہ اس طرح کی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، لہذا آپ نے صاف فرما دیا، دیکھو جی یہ جو معاملہ ہے میں تم سے صاف کہتا ہوں میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ جان چھڑائی ان سے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو کچھ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے وہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ بالکل یہی طریقہ ہے، ایک بندے کی شان یہی ہونی چاہیے، اسی شان سے۔ آپ سے زیادہ بندگی کی شان کا اظہار کون کرے گا؟ آپ نے پوری بندگی کی شان سے اس بات کا اظہار کر دیا اور مولا کی مولائی کا ان کے اوپر سارا درس واضح کر دیا، اس کی الوہیت کا راز ان پہ کھول دیا کہ بس ذاتی اسی کا کام ہے، میں تمہاری خواہش اس طرح پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں جب وقت آئے گا تو میں اپنی نبوت کی نشانیوں کے طور پہ تمہیں دکھا دوں گا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، پھر چابیاں میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ اور وہی ہوا۔ ایک دفعہ فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، یہ بھی بتا دیا لوگوں کو۔ لیکن آپ نے ایسا چاہا نہیں اور اس کی دعا نہیں فرمائی، اور آپ نے اس قسم کی زندگی نہیں گزاری جس سے کہ بادشاہت کا تاثر پیدا ہو۔ آپ نے عاجزی اپنائی، انکساری اپنائی اور فقر و فاقے کی زندگی گزاری، مگر یہ حقائق اپنی جگہ تھے، صحابہ کرام ان کا سب دیکھتے تھے اور ماننے والے مانتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد